اللہ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز کا بھاؤ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو ایک 10 روپے کی چیز ہے وہ 20 تک پہنچ جاتی ہے، اور جو 20 کی چیز ہے وہ 40 تک پہنچ جاتی۔ کیوں؟ جی رمضان آ گیا ہے، ماشاءاللہ۔ بھی عبادتیں ہیں، اگر اس عبادت میں اخلاص ہو تو وہ زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اکثر عبادات میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اخلاص سے کرنا بھی چاہے تو بعض اوقات جو ہے وہ ریاکاری نظر آ جاتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہے کہ بندہ چاہ کر بھی اس میں ریاکاری نہیں کر سکتا۔ جس طرح میں نے جمعہ میں عرض کیا کہ کوئی بندہ جتنی مرضی لاکھ کوشش کر لے کہ وہ دکھائے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، وہ نہیں دکھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے، اور اسی وجہ سے رب کائنات نے اس کا اجر بھی مخفی رکھا کہ جب یہ عبادت ایک مخفی عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے، تو اللہ نے اس کا اجر بھی جو ہے وہ راز میں رکھا۔ اس کا اجر کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تقوی ہے۔ تقوی ایک ایسی دولت ہے کہ جو انسان کو پاکیزہ اور ستھرا کر دیتی ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا ہوتا ہے روزہ رکھ کر کہ جب بندہ کسی بھی تنہائی میں ہو، وہ کھانا چاہے بھی تو نہیں کھاتا۔ اس کیوں نہیں کھاتا؟ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار میں لوگوں سے چھپ کر تو کھا لوں گا، لیکن میرا مالک حقیقی تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں جہاں بھی چھپ جاؤں، جو مرضی کر لوں، میرا مالک، میرا رازق، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ تقوی جو ہے وہ بندے کے اندر آ جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ روزہ ایک ایسا ہے، یہ مہینہ ایک ایسا ہے جو بہار کا موسم ہے۔ یہ بہار کا موسم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر بالخصوص یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہر عمل کو 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف 700 گنا تک جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی ایک چیز جس کا عام دنوں میں آپ کو جو ہے وہ 1 کا ثواب ملنا ہے، 10 کا ثواب ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں وہی عمل کرنے سے 700 کا جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے اور ہمارے پاکستان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ہر چیز میں۔ اللہ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز کا بھاؤ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں یار جب اللہ تعالیٰ نے ثواب میں زیادتی کر دی ہے تو ہم قیمت میں بھی زیادتی کر دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا۔ یعنی جو ایک 10 روپے کی چیز ہے وہ 20 تک پہنچ جاتی ہے، اور جو 20 کی چیز ہے وہ 40 تک پہنچ جاتی۔ کیوں؟ جی رمضان آ گیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک ملک کا حال ہے کہ ایک چیز کہ جو عام سادہ مسلمان بیچارہ غریب جس کا شوق ہو، دل ہو کہ یار میں یہ چیز خرید لوں، اور جب وہ بازار میں جاتا ہے اور اپنی جیب کو دیکھتا ہے اور چیز کا بھاؤ پوچھتا ہے، تو جب وہ چیز اس کی جیب خرچ سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ بیچارہ حسرت لے کر واپس آ جاتا ہے۔ جب حسرت لے کر واپس آتا ہے، ظاہری بات ہے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، گھر والی پوچھتی ہے بھئی کیوں نہیں لے کر آئے، بچے پوچھتے ہیں ابا جان آپ چیز کیوں نہیں لے کر آئے، تو آپ ایمان سے بتائیں کہ وہ بندے کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ آہ جو اس کے دل سے نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو چیر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے
کہ یار یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ بجائے اس کے کہ اشیاء کو سستی کیا جائے، ہر ملک میں تہوار پر جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ دام کم کر دیے جاتے ہیں، لیکن واحد ملک پاکستان ہے کہ جس کے اندر ذخیرہ اندوزی بے شمار ہے۔ پتہ چلتا ہے نا رمضان آنے والا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چیزیں جمع کر لیتے ہیں اور جمع کر کے کہتے ہیں یار جب رمضان آئے گا تو ہم زیادہ قیمت میں بیچیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کیا کہ مہنگائی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے چیز کو جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو کوڑ کی بیماری لگنے کا خدشہ ہے کہ جو چیزیں مسلمانوں کو زیادہ داموں میں جو ہے وہ بیچنا چاہتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اضافہ کر دیتا ہے۔ فرمایا جو ایک فرض پہلے ادا کرتا تھا رمضان میں ادا کرے گا، اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا جو نفل ہیں وہ عام دنوں میں نفل ہی رہتے ہیں، لیکن فرمایا جب رمضان میں بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اللہ وہ نفل نہیں رہنے دیتا، اللہ ان کو فرضوں کا درجہ دے دیتا ہے اور یہ مقام عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زبان کا روزہ ہے کہ ہم نے پیٹ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کرنی، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، باقی ہمارا پورا جسم جو ہے اس کا روزہ نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان کے ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ وہ پوچھیں گے آپ وہ کیسے؟ آپ کی زبان کا تو روزہ یہ ہے کہ آپ نے اس زبان سے کھانا پینا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، گالی گلوچ نہیں کرنا۔ اور آپ کے کان کا روزہ یہ ہے کہ آپ نے کان سے بے حیائی والی باتیں نہیں سننی۔ یہ نہیں بندہ روزہ رکھ لے اور جو ہے وہ گانے سنتا رہے، یار ٹائم نہیں گزرتا چلو کوئی بات نہیں میں گانے ہی سن لوں۔ فرمایا نہیں، کان کا بھی روزہ ہے، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ کیسے ہے؟ فرمایا آنکھ سے بے حیائی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ تم کہو یار چلو وقت اچھا گزر جائے گا، میں فلم ہی دیکھ لیتا ہوں، میں کوئی ڈرامہ ہی دیکھ لیتا ہوں۔ یعنی غیر محرم عورت کو دیکھنا، بے حیائی جو ہے وہ دیکھنا، یہ آنکھ کا روزہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا تو جو روزے کا کما حق ہو آپ کو ثواب ملنا ہے وہ نہیں مل پائے گا، کہ آپ کا حساب وہی ہوگا کہ جیسے ایک جانور کو آپ نے جو ہے وہ قلعے پہ باندھ دیا اور اس کو سارا دن آپ نے نہ پانی دیا نہ چارہ ڈالا، اب رات کو اس کو جو ہے وہ آپ نے کھانا ڈال دیا تو سارا دن اسے بھوک پیاس آپ نے جو ہے وہ برداشت کروائی۔ آپ کا بھی حال اس جانور کی طرح ہو جائے گا کہ اگر صبح آپ نے سحری کی اور افطاری کی اور اس پورے دن میں آپ کا کوئی چج کا کام نہیں رہا، بے حیائی بھی کی، کان سے بری باتیں بھی سنی، آنکھوں سے جو ہے وہ بے حیائی بھی کی، ہاتھوں سے جو ہے وہ بری چیز کو ہاتھ بھی لگایا، پاؤں جو ہے وہ بے حیائی کی طرف چل کر بھی گئے، تو تمہارا حال جانور کی طرح ہوگا کہ سارا دن تمہیں بھوک پیاس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اگر روزے کی کما حق ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے ثواب، تو پھر ہر چیز کا روزہ ہمیں رکھنا ہوگا اور ہر چیز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور پھر روزے سے انسان کی عقل، انسان کا دماغ، انسان کی بصیرت تیز ہو جاتی ہے۔ اور بھوک برداشت کرنے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کمزوری ہو جاتی ہے، کہ انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ نہیں، انسان کا جسم کمزور نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایمان کی طاقت آ جاتی ہے، برداشت کرنے کی قوت آ جاتی ہے، صبر کرنے کا اس کے اندر پیمانہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر غریب غربا کی بھوک اور پیاس کا خیال آتا ہے کہ یار ایک روزہ میں رکھ کر مجھے بھوک پیاس ہوتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں، لیکن وہ بھی تو ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا سارا سال، ان کے لیے اچھے جو ہے وہ کھانے نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہوں گے؟ تو انسان کے اندر یہ ساری چیزیں روزہ لاتا ہے کہ جب روزہ انسان رکھتا ہے تو بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں جو ہے وہ چیزیں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، اس کے فرشتے بھی کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ جب انسان میرا خلیفہ ہے زمین پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انسان خلیفہ ہے اللہ کا زمین پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلیں پورے 12 مہینوں میں ایک مہینہ میں ان کو ایسا بھی عطا فرما دوں کہ جس مہینے میں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی مناسبت ہو جائے اور فرشتوں سے بھی مناسبت ہو جائے، کہ نہ فرشتے کھاتے
کھاتے پیتے ہیں نہ رب کھاتا پیتا ہے، تو جب بندہ یہ 12 14 16 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کرم فرماتا ہے، فرشتوں کی صفات پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ روزہ انسان کے اندر بہت سی بے شمار چیزوں کو لے کر آتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اصل روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے حیائی سے روک کر آئندہ زندگی، یہ نہیں کہ صرف رمضان میں نیک بن گئے اور باقی پورا سال وہی کام رہے، نہیں، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے پچھلے گناہ معاف کروا لیں اور آئندہ سے نئی زندگی کا جو ہے وہ عمل آگے شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے وطن عزیز پر اس ماہ مقدس میں جو ہے وہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائے۔